جی میں 1 2 3 4 اور یہ 5 لفظ جو ہے نا یہ خلاصتاً عرض کروں گا. آگے 2 لفظ ہیں انہیں تفصیلاً عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بس جہاں پہ یہ 5 لفظ پورے ہو گئے اور 2 اگلے بھی ساتھ مل گئے. اب ایسے جس کے دل میں 5 کی محبت ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہوگا. میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے انہیں ڈیفائن کر کے آپ سے اجازت لے کے چلا جاؤں. یہ آپ جانتے ہیں کہ فقیر کی گفتگو میں کسی مسلک کے لیے انگشت تان نہیں ہے. ہم کسی کو ہٹ نہیں کیا کرتے اور نہ ہی یہ ہمارا معیار ہے کہ ہم ممبر پہ آ کے کسی عالم کا نام لے کے اس کی توہین نہ کرتے ہیں اور نہ ہی یہ کرنا پسند کرتے ہیں. آج کل تو رواج ہو چکا ہے، بس یہ سارے شہرت کے معاملات ہیں. آئے ممبر پہ گھنٹہ خطاب کیا، کبھی اسے پکڑا، کبھی اسے پکڑا، کبھی اسے پکڑا، کبھی اسے پکڑا، کبھی اسے کھینچا، کبھی اسے کھینچا. اللہ جی گھنٹہ تقریر ہو گئی، وہ ہو گئے قبلہ مفتی صاحب، وہ ہو گئے قبلہ حضرت صاحب. نہیں، بالکل یہ غلط ہے. یہ نبوی منہج ہی نہیں، یہ بالکل فقیرانہ منہج نہیں ہے. مہربانی کریں، اہل تصوف کی پیروی اختیار کریں، دل شکنی نہ کریں. آپ اپنی تحقیق بیان کریں، پڑھ کے آیا کریں، محنت کر کے آیا کریں. شادے بندے کو ان لڑائیوں سے کوئی تعلق نہیں. محرم ہو یا میلاد ہو، ایک شادہ بندہ تو ان کے فضائل سننے آتا ہے. تو حضرات اپنے معاملات کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ممبروں پہ. کیا خیال ہے ویسے آپ کا؟ ممبر پہ آ کے اپنی علماء والی باتیں ہم شروع کر دیں، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ بتائیں مجھے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر یہ پیغام آڈیو ویڈیو کے ذریعے جا رہا ہے، علماء اس پہ غور کریں. میلاد کی یہ دن ضائع نہ کریں، محنت کر کے آئیں، قرآن و سنت پڑھ کے آئیں اور لوگوں کو رسول اللہ کے فضائل سنائیں، حضور کی باتیں کریں. میں پچھلے سال آیا بشریت مصطفیٰ کے لیے اس آیت کو چنا. بتقاضۂ بشریت حضور کی ذات کیسی ہے. ہم نے لفظ کل پڑھا تھا بھائی، بس 5 منٹ میں، اس کے بعد آگے خطاب ہے. لفظ کل پڑھا. کل کا استدلال ہم نے یہ نکالا کہ یہ کل بتا رہا ہے کہ اللہ جس سے کلام کرے وہ بشر اور ہے، جس کے ذریعے بندوں تک کلام جائے وہ بشر اور ہے، اور جو کلام وصول کریں ہم بشر اور ہیں. آگے جی ذہن میں یہ لفظ کل میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا. اس کے بعد انما سمجھانے کی کوشش کی تھی. انما بھی اختصاص کے لیے آتا ہے اور انما بھی اس بات کی دلیل ہوا کہ ہم بشر اور ہیں، نبی بشر. بھائی جلدی بولو ذرا. ہم بشر اور ہیں، مصطفیٰ بشر اور ہیں. بس اتنی ہی بحث ہے. آپ پچھلے سال والا خطاب دیکھ لیجئے گا، اسے تفصیلی دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد پڑھا تھا کہ بشر مثلکم. بشر مثلکم سمجھانے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو 4 بشر پڑے تھے. ایک مٹی والا آگے جی ذہن میں، اور ایک بشر پانی والا، اور ایک بشر بولیں کیا بات ہے، دیکھا بات ہوئی نا، نور والا. اور ایک بشر آخری جو پڑھا تھا عیسیٰ علیہ السلام. جی دیکھتے ہیں نا جی آپ، امر والا. امر والا عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق امر اللہ، لفظ امر آیا ہے قرآن میں. ہم نے 4 بشر پڑھے، مٹی والا، پانی والا، نور والا، امر والا. تو پھر نتیجہ یہ نکالا تھا جب یہ 4 بشر ایک جیسے نہیں، سارے مل کے محمد جیسے کیسے ہو گئے. یہ آ گیا جی ذہن میں خطاب. بس یہ میں نے وہ جو 1.25 گھنٹے کا خطاب تھا نا وہ 5 منٹ میں عرض کر دیا ہے. یہ تقریر یہاں تک ہو چکی. اب آئیے جو آج گفتگو آپ سے کرنی ہے وہ ہے یوحا الیہ. دس از آلسو اسپیسیفکیشن آف نبوت. دس از آلسو اسپیسیفکیشن آف پرافٹ. دس از آلسو اسپیسیفکیشن آف مصطفیٰ. یوحا الیہ، ہم ان پہ وحی کرتے ہیں، ان کی طرف وحی آتی ہے. ان کی طرف وحی آنا اس بات کی دلیل ہے جس کی طرف وحی آئے وہ بشر اور ہے.
اور جو وہی لے کے بندوں تک پہنچائے وہ بشر. آپ آہستہ بولیں گے تو میں تو پہلے ہی تھکا ہوں. آپ دیکھیں میری آواز دیکھیں, سینے میں اس طرح آواز نہیں ہے. شب و روز, محرم, سفر اور پچھلے کئی دنوں سے بھی لوگ کہتے ہیں ربیع الاول شروع ہوا ہے, ہمارا سارا سال ہی ربیع الاول رہتا ہے. تو میں ابھی پچھلے دنوں شارجہ تھا, سلسلہ خطابت میں ہی شارجہ تھا, اور دبئی تھا, عمان تھا, جزیرہ تھا, ابوظبی تھا. تو وہاں سے خطابات کرتا ہوا پاکستان آئے تو محرم شروع ہو گیا. تو ہماری زندگی ہی ایسے گزر رہی ہے. پھر یونیورسٹی بھی جوائن کی ہوئی ہے, یونیورسٹی میں 8 گھنٹے لیکچر دیتا ہوں, پھر باہر نکلتا ہوں. تو یہ آپ بولیں گے تو بات کی یہ آج یوحا الیہ, اس کی سمجھ آ جائے گی اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے. یوحا الیہ, جس کی طرف وحی آئے وہ بشر اور ہے, وحی لے کے جو بندوں میں آ جائے اور بندوں تک وحی پہنچے, جن تک وحی پہنچے وہ بشر اور ہیں. شاباش. اب وحی پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ایک تعریف پڑھوں گا قرآن حکیم کی, چونکہ علماء تشریف فرما ہیں, فقیر کا سبق سنتے رہتے ہیں, آج بھی سنیں گے. ایک بڑی جامع تعریف میرے سامنے آ رہی ہے. امام غزالی نے اسے لکھا ہے, امام ابن حزم نے لکھا ہے, علامہ تفتزانی نے لکھا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے, شیخ داؤد عطار نے لکھا ہے. ان سارے صاحبان نے ایک قرآن کی تعریف کی ہے. میں نے وہ ساری تعریفیں اکٹھی کر کے ایک جامع تعریف اپنے مقالے میں لکھی ہے. آپ کہو تو میں پڑھ دوں. Now question is that what is definition of قرآن. اچھا ویسے بھی آج یہ موضوع بڑا ضروری ہے قرآن کا. پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی توہین بھی کی گئی, آ گیا بھی ذہن میں, تو اس لیے آج قرآن کے فضائل پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے. تو خیر میں تو اپنے پراپر ایک موضوع کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں, کیونکہ میں پچھلے لفظ پڑھ گیا تھا یوحا الیہ, یہ رہ گیا تھا. قرآن کی تعریف کرتے ہیں القرآن هو الکلام المعجز المنزل المبتدأ بسورة فاتحة المختوم بسورة الناس لفظا و معنى و اسلوبا منزل من اللہ من کفر به حرفا فهو کافر. کوئی بات نہیں, میں سمجھاتا ہوں. یہ قرآن کی تعریف میں نے پڑھی ہے. قرآن کلام بھی اللہ کا, لفظ بھی اللہ کے, مفہوم بھی اللہ کا. نہیں میں سمجھ رہا ہوں سادے بندے کو ابھی بات کی سمجھ نہیں آئی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, قرآن یہ کلام بھی اللہ کا, لفظ بھی اللہ کے, اس میں مفہوم بھی اللہ کا. لفظاً و معنن و اسلوباً منزل من اللہ. اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں. اچھا رکو, ایک آیت ذہن میں آئی, رکو. سورہ نساء پڑھ رہے ہیں, 3 نمبر سورہ ہے, 60+ آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن, بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن, انہیں قرآن پہ فکر کرنی چاہیے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, یہ بندے قرآن پہ فکر کیوں نہیں کرتے, کیونکہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ بد نصیب زبان چپ ہے. کس کا کلام ہے؟ ابھی بھی آواز کم ہے. میلاد والا نبی کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ بندوں کی زبانوں پہ اللہ اللہ آ جائے. کس کا کلام ہے؟ کرسیوں پہ بندے چپ بیٹھے ہیں. کس کا کلام ہے؟ اب رکیے گا رحیم یار خوالو, کلام محتاج زبان ہوتا ہے, جب تک زبان نہ ہو کلام نہیں ہوتا. فقیر کلام کر رہا ہے ہاتھوں سے نہیں, سینے سے نہیں, آنکھوں سے نہیں, زبان سے. زبان سے کلام نکلتا ہے. میں 2 ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے پروردگار تو زبان سے پاک ہے, تو پھر یہ کلام کیسے آ گیا؟ فرمایا سورہ نجم پڑھو نا, وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے بولتا ہے. میں ابھی یوحا الیہ سمجھانے کے لیے قرآن کی تعریف پڑھ رہا ہوں. قرآن کلام ہے اللہ کا. کس کا ہے؟ دیکھیں اسپیسیفکیشن آف مصطفیٰ آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ میرے ساتھ بولو گے, باتیں بھی سمجھ آئے گی. قرآن کلام کس کا ہے؟ اچھا دیکھیں اللہ کا کلام 2 انداز سے ہے. ایک ہے کلام نفسی اور ایک ہے کلام لفظی.
مجھے پتا ہے باتیں اوکھی ہیں، لیکن اوکھی باتیں شوکھی کر کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم شانی نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ یونیورسٹی والی باتیں ہم ممبر پہ جب تک نہیں لے کے آئیں گے ہمارے اہل سنت کے عوام باعلم نہیں ہوں گے، ورنہ ہم تو پہلے ہی مائیوں پہ لگے ہوئے ہیں، ہم تو پہلے ہی شیروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ مہربانی کریں، وی ہیو ٹو چینج، اب تھوڑی تبدیلی لے کے آئیں، شعور پیدا کریں۔ آج بڑا دل خوش ہے، جوان بچے طالب علم دستارے پہن کے سامنے، یہ میری بڑی طبیعت، میری منشا راضی ہے، میں بہت خوش بیٹھا ہوا ہوں کیونکہ میرے سامنے میرے بچے جو طلباء ہیں یہ ضرور سنیں اور ایسی علمی گفتگو ضرور سنا کریں اور آگے پہنچایا بھی کریں۔ اور الحمدللہ کہ آستانہ علیہ شریف پہ بھی باقاعدہ درس نظامی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ چاہیے دی نہیں، کلوں پہ کام آ جائے گی، دسویں پہ کام آ جائے گی، ساتویں پہ کام آ جائے گی، میلاد ہو تو سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ریسرچ انسٹیٹیوٹ پہلے سے رن ہو رہا تھا، باقاعدہ درسیات کو بھی شروع کر دیا ہے۔ اچھا بھائی، میں گزارش تو کر رہا تھا کہ یوحا الیہ، مصطفیٰ کی طرف وحی آتی ہے، کلام اللہ آتا ہے۔ بھائی کلام ہے دو طرح کا، ایک ہے کلام نفسی، جیتے رہیں، اور ایک ہے کلام لفظی۔ یہ دیکھیے گا میرے طرف، یہ ہے کلام لفظی، لفظوں میں، یہ لفظوں میں ہے۔ کلام نفسی کی تعریف یہ ہے، وہ جو قائم بذات ہو۔ نہیں اوکھی بات ہے، مجھے پتا ہے اوکھی بات ہے۔ کلام نفسی کا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں کلام لفظی کا پتا ہے، یہ بھی حضور کی مہربانی ہے۔ نہیں ٹھنڈا بول گئے، ابھی بھی ٹھنڈا بول گئے، نہیں ٹھہرو، پہلے سمجھو، ان کی طرف کلام نفسی آیا ہے، یہ تو رسول اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ کلام لفظی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم کلام لفظی کے ذریعے کلام نفسی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تب تک کلام نفسی سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب تک وسیلہ محمد نہ ہو، جب تک وسیلہ مصطفیٰ۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرے، میں کلام نفسی پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ تو کلام لفظی ہے، یہ لفظی کلام ہے، یہ لفظاً ہے۔ نبی غار حرا میں جاتے اور واپس آ کے کہتے اقرا، کیا کہتے؟ اقرا۔ پھر حضور جاتے اور آ کے کہتے الحمدللہ رب العالمین، پھر انہیں وصول ہوتا اور پھر صحابہ میں آ کے فرماتے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم طٰ تبارک الذی۔ یہ ہے کلام لفظی، یہ کیا ہے؟ I know this is very دقیق ٹائپ آف گفتگو، مجھے پتا ہے بڑی ٹیکنیکل گفتگو میں کر رہا ہوں، لیکن میں نے کرنی ہے آج آپ کے درمیان۔ یہ لفظی کلام ہے، لفظی۔ اب مولویوں تک لفظی آیا ہے، نہیں آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، علماء تک اور ہم تک صرف لفظی آیا ہے۔ اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جس تک کلام میں نفلی اور لفظی آئے وہ بشر اور ہے، اور جس تک صرف لفظی آئے وہ بشر اور ہے۔ کیا بات ہے، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، بڑی دقیق گفتگو ہے جو آپ بڑے آسان انداز میں سمجھ رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا سمجھیے گا کلام نفسی کے آنے کی کیا صورتیں ہیں۔ کلام نفسی آتا رہا، کلام نفسی قائم بالذات۔ کلام نفسی کے بارے میں پڑھنے لگا ہوں، ابن تیمیہ کو، ابن سینا کو، امام غزالی کو، شاہ ولی اللہ کو حجت اللہ البالغہ سے، مقاصد المراسد سے، معرج القدس سے۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کلام نفسی کی 8 صورتیں آپ نے لکھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی صورت یہ ہے سلسلات الجرس۔ رک کے ایک منٹ، رک کے سنیے گا، رک کے۔ سلسلات الجرس، ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑا امام ہے، شیخ عبد القادر جیلانی سانجہ امام ہے۔ نہیں آپ سمجھے میں کیا کہہ گیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم وہ ہے، بغانے کہندے نے ساڈے نے، سانو تسلی ہے ساڈے نے، اور جنہاں نو تسلی ہے وہ تے سبحان اللہ کہہ لو یارا۔ غوث اعظم کو پڑھ رہا ہوں، امام تفتزانی کو پڑھ رہا ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، دقیق گفتگو ہے لیکن سادہ کروں گا۔ کلام میں نفسی کے آنے کی صورت یہ ہے سلسلات الجرس۔ یہ آئمہ لکھتے ہیں
نبی رحمت کو گھنٹی کی آواز آتی تھی. اب رکنا، ایک منٹ رکنا. حضور کو گھنٹی کی آواز آتی تھی. گھنٹی کی آواز سن کے نبی آ کے کہتے تھے لکھو اقرا. نہیں، آپ نے غور کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی آپ نے غور نہیں کیا. میں پھر عرض کرتا ہوں، میں پھر کوشش کرتا ہوں سمجھانے کو. کلام نفسی کی پہلی صورت ہے، میں آج وہی سمجھا کے جاؤں گا. کلام نفسی کی پہلی صورت ہے سلسلۃ الجرس. ایک گھنٹی کی آواز آتی تھی. گھنٹی کی آواز سن کے نبی آتے تھے اور فرماتے تھے صحابہ لکھو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب پھر گھنٹی کی آواز آتی تھی. گھنٹی کی آواز سن کے نبی آ کے فرماتے تھے صحابہ لکھو تبارک الذی بیدہ الملک. گھنٹی کی آواز سن کے آتے تھے تو کہتے تھے صحابہ لکھو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ جو گھنٹی کی آواز تھی نا وہ تھا کلام نفسی. یہ جو نبی زبان سے نکال رہے ہیں نا یہ ہے کلام لفظی. اور میں جملہ کہنے لگا ایک وقت جس کی زبان سے کلام نفسی بھی آئے اور کلام لفظی بھی آئے وہ بشر اور ہے، اور جنہیں صرف کلام میں لفظ سمجھ آئے وہ بشر اور ہے. جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہتے ہیں. دیکھیں میں نے اپنے پچھلے خطاب کو اس خطاب سے متصل رکھا ہے، جوڑنے کی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے جو شبد پچھلے خطاب میں ہم نے سنا ہے وہیں سے آگے چلتے ہیں. آپ اجازت دو میں 2-4 آیتیں اور پڑھ لوں. اچھا جی، کلام میں نفسی، نہیں ٹھہرے ایک منٹ، ہم کلام نفسی کی صورتیں پڑھ رہے تھے. پہلی صورت میں نے پڑھی ہے سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز. اب رکیے گا. دوسری صورت یہ ہے سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے. صحابہ میں لباس بشر میں جبریل آ کے بیٹھتا تھا. رکنا، کسی کی نگاہ نہیں پہچانتی تھی یہ جبریل ہے سوائے محمد کے. ہائے آپ نے جملہ ضائع کر دیا ہے، آپ نے ابھی پھر جملہ ضائع کر دیا ہے. اسے کہتے ہیں کیفیت تمثیل، لباس بشر میں آنا. یہ مطلب ہے جنہاں نو جبریل بشر ہی نظر آئے وہ بشر اور ہیں. جس کی نگاہ بیٹھے ہوئے بشر کو پہچانے یہ جبریل ہے وہ بشر اور ہے. جسے سمجھ آ رہا ہے پھر سبحان اللہ کہو. تہاڈا سبحان اللہ مینوں حوصلہ دیندا ہے پیا کہ گفتگو سمجھ آ رہی ہے. کہو سبحان اللہ جلدی. سمجھ آ رہی ہے؟ 2 صورتیں میں نے پڑھی کلام نفسی کی، تمثیل. دوسرا بتائیں میرے علماء کو ساتھ دینا جی. سلسلۃ الجرس جیتے رہے. سلسلۃ الجرس، تمثیل، جبریل کا آنا لباس بشر میں، اور پھر دوسرا سلسلۃ دو ہو گئے طریقے. دونوں میں وسیلہ ہے. بندے چپ بیٹھے ہیں ابھی. دونوں میں وسیلہ ہے. ادھر گھنٹی وسیلہ، ادھر جبریل وسیلہ. ہن تین سمجھ آئیے اللہ تو وسیلے کے بغیر کلام نہیں کرتا. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اور میں جملہ کہنے لگا سنی مچل جائے گا اس جملے پہ. جب اللہ اپنا کلام وسیلے کے بغیر نہیں بھیجتا محمد کے وسیلے کے بغیر تمہیں بخشے گا کیسے ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. جی آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اچھا کلام وسیلے سے آتا تھا. میں نے یہ اپنی تھکی طبیعت کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں. میں ذرا پھر بیٹھنے میں زور زیادہ لگتا ہے نا. میرا آپ ساتھ دیں جی، آ کے ذرا اوپر کریں مائک. کلام وسیلے سے آتا ہے. اب رکنا ذرا. اب میرے سامنے سورہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ صلو علیہ وآلہ. سورہ طٰہٰ کی طرف چلتے ہیں. آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. سورہ طٰہٰ. اچھا ایک منٹ رکیے گا. دیکھیں دس از ویری کریٹیکل ٹاپک جسے میں نے آج کھول لیا ہے لیکن کرنا ہے آپ نے. سورہ شورا 42 نمبر سورہ کی 51 نمبر آیت ہے. یہ موبائل نہ چھیڑیے گا. یہ میں پہلے اعلان کر رہا ہوں اسے میں نے یہاں بار بار رکھنے سے نہ چھیڑیے گا. سبحان اللہ. اب علماء دھیان رکھیں گا اس کا. سورہ شورا 42 نمبر سورہ. اور یہ اس کی آیت کا نمبر کیا بتایا جی؟
اب یاد رکھا کرو نا یار، آپ پھر دیکھنا پڑے گا نا. آیت کا نمبر کیا بتایا؟ نہیں بتانے نمبر تو سورہ بتائیے نا. آیت کا نمبر ایک منٹ کے دیکھوں میں. 51 51 بھائی کتنے نمبر آئے تھے؟ تو جی لگا جی اللہ کلام کرن. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، نہیں ہے کسی بشر میں کہ وہ اللہ کا کلام سنے. تھوڑا سا آگے کیجئے گا. نہیں ہے طاقت کسی بشر میں کہ وہ اللہ کا کلام سنے. یہ مطلب ہے کوئی بشر کلام نہیں سن سکتا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، رحیم یار خان کے سنی غیور پڑھے لکھے نوجوانوں، میں پھر قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر دی جرت ہی نہیں اللہ کا کلام سنے. کسی بشر میں طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کا. اچھا ایک منٹ، کلام دو طرح کا ہے. رکنا ذرا، رکنا، لطف لو، رکنا. کلام ہے دو طرح کا، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے حدیث. جیتے رہے، جیتے رہے، ادھر سے آواز نہیں، سلامت رہے. ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث. دو طرح کا کلام ہے. ایک منٹ دھیان کرے جی. یہاں پہ ایک وائٹ بورڈ رکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک قرآن کی آیت لکھتے ہیں، نیچے ایک حدیث لکھتے ہیں. کوئی مائی کا لال بتا ہی نہیں سکتا کہ اوپر والا قرآن ہے نیچے والی حدیث ہے جب تک محمد خود نہ بتائے. نہیں آپ نے جملہ ضائع کر دیا. بھائی اب تو ہمیں پتا ہے یہ قرآن ہے، ہمیں پتا ہے، پہلے بتایا کس نے؟ ٹھنڈا بول رہے ہیں آپ، ٹھنڈا بول رہے ہیں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دونوں کا اعراب بھی ایک جیسا، کلمات بھی ایک جیسے، اسلوب بھی ایک جیسا، انداز ایک جیسا. اب اگر قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو، سارے علوم اکٹھے ہو جائیں، سارے فقیہ اکٹھے ہو جائیں، سارے محدث اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کے علوم اکٹھے ہو کے کوشش بھی کرے، بتا ہی نہیں سکتے اللہ کا کلام کون سا ہے، محمد کا کون سا ہے، جب تک نبی خود نہ بتائے یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ میرا ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے جملے کی گرج کے کہو سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے مولوی وہی کین ناٹ ڈو سیگریگیشن بٹوین قرآن اینڈ سنہ. ہم قرآن اور سنت میں تقسیم کر ہی نہیں سکتے جب تک زہرا کے بابا نہ بتائے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. اچھا اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. نو وٹ از دا ڈفرینسیشن بٹوین قرآن اینڈ سنہ؟ قرآن اور سنت میں فرق کیا ہے؟ آج میں وہی سمجھا رہا ہوں. قرآن اور سنت میں فرق کیا ہے؟ اب سننا، جوان بچے سنیں، طالب علم سنیں. قرآن کہتے ہیں کلام بھی اللہ کا، لفظ بھی اللہ کے، حروف بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کے. یہ دیکھیں، لفظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کے. یہ جو ترتیب لگی ہوئی ہے نا، ترتیب، سورہ شورا پہلے، زخرف بعد میں، بقرہ پہلے، آل عمران بعد میں، فاتحہ پہلے، بقرہ بعد میں، کسی بندے نے نہیں لگائی، اللہ نے لگائی ہے. اور بولو تو صحیح، کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے. کلام بھی اللہ کا، مفہوم بھی اللہ کے. حدیث پتہ کسے کہتے ہیں؟ کلام محمد کا، مفہوم اللہ کا. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں، کلام اللہ کا، مفہوم اللہ کا. کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. زہرا کا بابا جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے. حدیث کی تعریف یہ ہے کلام بھی اللہ کا. نہیں رکنا. قرآن کی تعریف یہ ہے کلام اللہ کا، مفہوم بھی اللہ کا. حدیث کی تعریف یہ ہے کلام محمد کا، اس میں مفہوم اللہ کا. اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ایک وقت جس کی زبان سے اپنا کلام بھی نکلے، اللہ کا کلام بھی نکلے اور اللہ کا مفہوم بھی نکلے، وہ بشر اور ہے. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں، وہ بشر اور ہے، اور جن تک کلام آئے وہ بشر اور ہے. اب آپ اجازت دے میں آگے پڑھ لوں. ساری تقریر اوکھی نہیں کر کے جانی کہ جو سوکھی بھی کرنی ہے. دینا ہونا کہ بعد میں شہید صاحب کو اپنے پکڑا ہو وہ ساری
مدارس کی گفتگو ساری کر گئے، وہ ساری مدرسوں میں ہوتی ہے، یہ تو جلسے میں کر گئے، ضروری ہے، آج کل ضروری ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دو، میں قرآن کی شار میں 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں 5 پڑھنا چاہتا ہوں، ایڈا سونا بول دو کہ 6 پڑھنی ہے، اچھا نہیں 7 پڑھ لیتے ہیں، اچھا چلو کٹھیاں ہی 12 پڑھ لیتے ہیں۔ لو جی دھیان کرے جی، میں لگا ہوں پڑھنے، ذرا دھیان کیجئے گا، بس آپ نے قرآن کی تعریف سن لی ہے نا، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ یہ خطاب کا ایک سٹیپ تھا جو مکمل ہوا، اب دوسرا سٹیپ شروع ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن بشارت، قرآن ہر میدان میں غالب، قرآن ہر میدان میں۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرے جی، تبیان لکل شیء، قرآن علم کل، رکنا، فزکس قرآن سے، کیمسٹری قرآن سے، رکیں، میڈیکل سائنس، یہ میرے سامنے آیتیں آ رہی ہیں، قرآن سے رکیں، الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی قرآن سے رکو، ایکس ریز ٹیکنالوجی قرآن سے رکو، یہ ہوائی جہاز والی سلیمان الریحہ رکو قرآن سے۔ اچھا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، دس از دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ان دیز ڈیز، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، وائرلیس ٹیکنالوجی قرآن سے۔ اب میں کہوں قرآن علم کل ہے، قرآن علم بندے چپ بیٹھے نے، قرآن علم ہن مینوں ایک جواب دیو رحیم یار خان کے رہنے والوں، ایسا علم پھر آئے گا، ہولی بول دے ہو پہ، ایسا علم پھر آئے گا، ابھی بھی آواز کم ہے، ایسا علم پھر آئے گا، اور میں جملہ کہنے لگا سنی مچل جائیں گے، جب ایسا علم پھر نہیں آ سکتا محمد جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ مطلب آج پہلی رات ہے، پہلی رات میں نعرے بڑے ٹھنڈے ہیں، مجھے دوبارہ نعرہ سنائے، مجھے سمجھ آئے میں نے خطاب کرنا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شان مصطفیٰ، شان قرآن۔ بسم اللہ، مجھے سنیے گا پھر سنیے گا۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوا قرآن علم کل ہے، رکیے گا۔ سورہ یونس میں ارشاد ہوا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں۔ نہیں یار ایک نہ کرو، جنہیں دل میں قرآن دی محبت ہے گج کے کہو سبحان اللہ۔ چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر، اچھی بولو بھائی، ذکر ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر۔ اچھا رکنا، اگر یہاں تک آپ تک قرآن پہنچ گیا رکنا۔ سورہ نام میں ارشاد ہوا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں، ہر تر شے قرآن میں، ہر خشک شے۔ اچھا رکنا، کتنی آیتیں ہو گئیں؟ نہیں جی 4 ہو گئی نا جی، 4 ہو گئی۔ رکنا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسمانوں کی ہر چھپی شے قرآن میں، زمین کی ہر چھپی شے قرآن میں۔ کتنی ہو گئی؟ 6 آیتیں ہو گئی۔ رکو، سورہ بنی اسرائیل کی طرف آ گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن رحمت، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا، قرآن مشکل کشا، قرآن مشکل کشا۔ بندے چپ بیٹھے نے، قرآن مشکل کشا۔ ان بندوں کے ذہن میں کوئی قرآن آ رہا ہے جو مشکل کشا تھا؟ بھائی قرآن، ہاں جی، اسی قرآن کو سامنے رکھ کے کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے کہا تھا ھذا قرآن وانا قرآن، ھذا قرآن صامت، انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق۔ یہ خاموش قرآن ہے، میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں، قرآن مشکل کشا۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، اور جڑا علی نو مشکل کشا ماندا سبحان اللہ کہو یار۔ قرآن رحمت کہو رحمت، قرآن رحمت کہو رحمت۔ بھائی جو پڑھی ہے آیتیں، قرآن رحمت کہو رحمت، قرآن بشارت کہو بشارت، ہر میدان میں غالب، ہر تر شے کا ذکر، ہر خشک شے کا ذکر، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر،
بڑا مزہ آ رہا ہے. ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر, آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر. قرآن رحمت کہو رحمت, قرآن شفا کہو شفا, قرآن مشکل کشا کہو مشکل کشا. اچھا اگر یہاں تک 6 آیتیں اب تک آ گئی ہیں, آپ اجازت دو اگلی 5 بھی آیتیں پڑھ کے 11-12 پوری نہ کر لیں. لو جی سنیے گا. پھر ارشاد ہوا لا یمسہ الا المطہرون. اللہ فرمایا خبردار قرآن دے نیڑے پلیت نہیں آندے. قرآن دے نیڑے پلیت, اچھی بولیا جذرا, قرآن دے نیڑے پلیت. ان میں جملہ دین لگا, یہ جملہ سننے کے بعد سنی چپ نہیں رہے گا. جو قرآن تک نہ آئے وہ ہے پلیت. جو پہلی دفعہ قرآن اکٹھا کر کے امت کو دے وہی تو صدیق ہے. بھائی 6-7 آیتیں ہو گئی. اجازت دو 8ویں آیت پڑھیں. ماشاءاللہ. پھر کہو سبحان اللہ. آذات بصائر من ربکم. اللہ فرماتا ہے قرآن بصیرت ہے. اور پھر ارشاد ہوا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافر کا خیال ہے میں اسے پھونک سے بجھا دوں گا. نہیں آہستہ بول رہے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافر سمجھتا ہے میں پھونک ماروں گا یہ بجھ جائے گا. نہیں آہستہ بولے ہیں, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کافر سمجھتا ہے میں اسے بجھا لوں گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماندا ہے کافر جنیاں مرضی پھونکا مار لوے میرے نور دا وال بھی ڈنگا نہیں ہونا. کافر اج بھی زور لاوندا ہے. صحیح نا. اور کافر ہون بھی زور لا رہے ہیں. لا رہے ہیں. میں پہننا کافر زور پہ لگتا ہے. کبھی چلا دیتے ہیں, کبھی اوراق پھاڑتے ہیں, کبھی آگ لگاتے ہیں. کافر کا پورا ارادہ ہے تیل نہیں نہ چلتا ایدے ورگا لیا کے بہان. نہیں آہستہ بولے ہیں, مجھے تکلیف ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے لو یہ جو قرآن ہے نا, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. کل کے کافر کو بھی یہی چیلنج کیا تھا. سارا قرآن تو ایک طرف, اس جیسی ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ. آج تک کافر چیلنج قبول کیے ہوئے ہیں لیکن پورا نہیں کر سکتا. اس جیسا نہیں لا سکتا, اس کی ایک صورت نہیں لا سکتا. ان میں جملہ کہنے لگا سنی مچل جائے گا. اور یار جب ایسی صورتیں نہیں آ سکتی محمد جیسی صورت کیسے آ جائے. اجازت ہے 2 کو آیتہ اور پڑھ لیے. آج میں وہی کی اہمیت اور ضرورت پہ بات کر رہا ہوں اور قرآن کے فضائل پہ آگے نہیں. یہ پانی تو بالکل نہیں پینا آپ میں پانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی میں 2 آیتیں, ایک سورہ رات سے پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک سورہ تغابن سے پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک سورہ حشر سے پڑھنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں تو بسم اللہ چاہتے ہو اگلے بندے کا میرے حساب لگ گیا پر پیچھے جی سمجھ کوئی نہیں میرے پیوں دی. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں 11 ہو گئے. 5-6 منٹ اور خطاب ہے. نہیں ٹائم کا خیال رکھنے کیا ہو گیا. اچھا 1 منٹ ٹھہریے گا. مولا قرآن اللہ فرماتا ہے سورہ رات پڑھو بھائی 13 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے لو ان قرآن اگر یہ والا نور سیرت بہ الجبال. اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ رکھتے پہاڑ چل پڑتے. نہیں ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ ہے. پہاڑ کچھ ہی بولے جی پہاڑ چل پڑتے. خیر آجے آگے اللہ فرماتا ہے او قطیت بہ الارض. اگر یہ والا قرآن زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. زمین کچھ ہی بولو. ارے بندے چپ رہے. کچھ ہی بولو. زمین پھٹ جاتی. خیر آجے آگے اللہ فرماتا ہے او کلم بہ الموتى. اگر یہ قرآن مردے پہ آتا مردہ کلام کرتا, مردہ بول پڑتا. 1 منٹ ٹھہرو.
سورہ حشر میرے سامنے آئی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ وہی پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، پہاڑ ریزا چورا 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 ریزا ریزا ہو کے اڑ جاندے، تو سراجے بھی غور نہیں کیتا کڈا جلالی قرآن ہے، کڈا ہیبت والا کلام ہے، کڈا جلال والا قرآن ہے۔ اگر پہاڑا تے آندا پہاڑ ٹر پیندے، اگر زمین تے آندا زمین پھٹ جاندی، اگر مردے تے آندا مردہ بول پیندا، اگر پہاڑا تے آندا پہاڑ چورا چورا ہو کے اڑ جاندے، تے مولا پھر ایڈا جلالی کلام کتھے رکھے آئی؟ اللہ فرماتا ہے لا تعالی بروح من علی قلبک، اے جنوں پہاڑ نہیں نہ چک سکے، زہرا دے بابا دے دل تے آیا ہے۔ قرآن رحمت نہیں کبو رحمت، قرآن رحمت بشارت، مشکل کشا، حاجت روا، نور، تبیان، فرقان، اونچی بولو، بڑے ہولی پڑھنی میں تو پھر بولنا پہ ہے رحمت، پھر بولے اے کو سامنے پہ ہے رحمت، شفا، فرقان، نور، بھائی نور دی آیت پڑھنے میں ٹھہرو، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، قرآن نور، بھائی قرآن ان ذرا سبق سنایا جی، رحمت، اونچی بولو، رحمت، شفا، فرقان، قرآن، تبیان، نور، اونچی بولو پھر، نور، فرقان، ابھی کیا آواز ہے تھوڑے کو، جان کیوں نہیں بولتے ہو، رحمت، اجے بھی آواز ہے تھوڑے کو، رحمت، فرقان، تبیان، قرآن، شفا، بصارت، رحمت، اینیاں شانہ قرآن دیا سنیاں نے، اے میلاد بنان والے ہو، نبی کی شان میں ایک ہی جملہ کافی ہے، اس کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے۔ بولو تو صحیح، اسے سمجھ آ رہی ہے، اسے جتنی سمجھ آ رہی ہے کچھ کے کم سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک اور جملہ عرض کروں، اس کے اتنے فضائل سن لیے، وہ اس کے پیچھے نہیں گئے، نہیں آپ جو بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے دور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا، کمال ہے، وہ مکے بیٹھے نے قرآن پیچھے مکے پہنچے ہیں، وہ مدینے بیٹھے نے نور پیچھے مدینے پہنچے ہیں، وہ غارہ وچ بیٹھے نے نور پیچھے غارہ وچ پہنچے ہیں، وہ یارہ وچ بیٹھے نے نور پیچھے یارہ وچ پہنچے ہیں۔ ہم نے لڑنا نہیں مولانا، ہمارے پاس لڑنے کا وقت ہی نہیں، یہ جڑا پیچھے پیچھے آئے اینو رحمت بھی من گیا ہے، نور بھی من گیا ہے، شفا بھی من گیا ہے، تے جڑے پیچھے آئے جو بھی ناز سننے آیا ہے سبحان اللہ کا حضور۔ ٹھنڈا نعرہ نہیں لگانا، اگر لگا رہے ہیں ٹھنڈا نہیں لگانا۔ آیا ٹھنڈیاں ہوا مدینے دیا، یاد آیا فضا مدینے دیا، اور جتھوں لنگدا سی سونا رسول خدا، روون اج تک او تھا مدینے دیا، اور بے قرارا نو جس تھا قرار آندا، رشک فردوس چھا مدینے دیا، اوے تینو سد لین گے او کدی نہ کدی، منگدا رو تو دعا مدی۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ چلیں جی، آپ کا وقت مکمل ہوا، سوا 11۔ دو چار بندے سبحان اللہ، باقی چپ بیٹھے۔ بھائی تھوڑا سا آگے قرآن پڑھ لیں۔ ہاں ہاں، اچھا مجھے ذرا سبق سنا دیں۔
قرآن رحمت، صرف آخری لفظ بولنا ہے رحمت، قرآن رحمت، ماشاءاللہ، قرآن شفا، ماشاءاللہ، قرآن تبیان، ماشاءاللہ، قرآن فرقان، اونچی بولو، ماشاءاللہ، قرآن نور، ماشاءاللہ، قرآن کریم، ماشاءاللہ، قرآن مجید، ساری آیتیں نے قرآن، قرآن مجید، سارے بولو، نہیں مجید اونچی بولو، قرآن طاہر، قرآن مطاہر، ہاں جی آپ بھی پا کے جڑا نیڑے آ جائے نا پلیت وہ بھی نہیں رہندا، نہیں تو سمجھے نہیں میں کی بیاننا قرآن. اچھا ایک منٹ ٹھہرے جی، اگر قرآن پا کے نہ رکیا جی، مولا صرف قرآن ہی پا کے فرمائے چپ. سورہ احزاب 33 نمبر سورت ہے، 33 نمبر آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن بھی پا کے جنہ دے ویڑے وچ آیا ہے نا انہاں دا بچہ بچہ پا کے. بولو تے صحیح جی نو سمجھ آ رہی ہے. آج کے خطاب کی آخری آیت اتنے پھر چھٹ دینے ہیں چپ بیٹھے ہو. سورہ فاتر کی طرف آ گئے. سورہ فاتر 35 نمبر سورہ کی 32 نمبر آئی. ہاں جی سورت تک کی نمبر ہاں یاد نہیں کر لیا کرو. 35 آیت تک کی نمبر ہے. ٹھیک ہو گیا، رکیے جزاک اللہ. 35 and 32 رک جیتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. رکیے گا. لو جی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. دھیان نال پنجابی چ اللہ فرماندا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے قرآن دے وارث نے. ہاں جی بندے وارث نے. آ جڑے چپ بیٹھے نے نا انہاں دا بھی اللہ ہی وارث جناب. حضرت جی بندے قرآن دے وارث نے. میں آخری آیت پڑھ کے تھوڑی کوئی اجازت لگا ہوا ہے. بندے وارث نے. اور تسی کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ آیت موقدیا بھی ادھا گھنٹہ لگ سکتا ہے. گھبرا رہے ہو؟ لو جی بندے وارث نے. اچھا تسی پریشان ہو گئے ہو؟ صرف قرآن دے نہیں، بندے زمین دے وارث. تلک الجنت التی نورث من عبادنا. بندے جنت دے وارث. ہاں جی بندے وارث. اور میں پیانا بندے وارث. یہ مطلب ہے جنت بے وارث نہیں. اور جدو جنت ہی بے وارث نہیں اوتھے جانا بھی نہیں ہے جدا کوئی وارث ہے. اور جدا غوث اعظم وارث ہے سبحان اللہ تے کہہ لے یار. جدا علی وارث ہے گج کے سبحان اللہ کہہ لو. جدا نبی وارث ہے ہاتھ کٹ کے سبحان اللہ کہہ لو. کوئی مثل نہ جانی دی شان میں ایک کو چلا سکتے ہیں سبحان اللہ کہیں. کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جان بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائی مازار دے ڈورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں. نبی دا نوکر ہاتھ کٹ کے کہو سبحان اللہ یار. بندے وارث نے قرآن دے بندے وارث جے. مولوی جی بندے وارث جے. میں پھر پیار کردا جی جیتے رہے جی بندے وارث نے. اچھا ہن ایک منٹ ٹھہرے جی چونکہ میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ تفسیر پہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ سب وارث. ہاں ٹھیک ہے یہ بھی آرام میں سے ایک رائے ہے. یہ بھی ایک رائے ہے. دیکھیں ہر عالم کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے. ان کی ایک رائے ہے. لیکن میں وہ قرآن دا طالب علم مینوں بھی تو قرآن دی آیت پر نظر پیندی ہے تے اللہ فرماندا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا. اصطفینا دا معنی ہوندا ہے اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماندا ہے سارے وارث نہیں بندیاں وچوں جڑے میں چنے نے نا. حضرت جی نے ساری وارث نے چنے کیڑے نے
بھائی بولو کہ صحیح نہ دیکھو نا شہر تے سارا واسطہ ہے پیا جڑے ملاد چائے نے چنے بیٹھے بولو تے صحیح جنوں سمجھ آ رہی ہے یہ مطلب سارے وارث نہیں چنے نے کنے اللہ نے اچھا بندے اجے بھی چپ نے ٹھہر جو ذرا ٹھہر جو ایک منٹ تسی پھل خریدن واسطے رہیار خان بازار گئے تے تسی جا کے اپنی مرضی دے پھل چنے ریڑی تے کھلو کے جڑے تسی چنے نے یہ انہاں ورگے نے ہولی بولے ہو بڑی تکلیف ہوئی ہولی بولے ہو اچھا حضرت جی جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے یہ مطلب ہے کوئی بندے خاص نے وہ جڑے اللہ چنے نے خاص ہی ہونے نے اچھا ہن وہ قرآن دے وارث کیڑے نے وہ آیت وچ کوئی نہیں اگے لکھے نام کوئی نہیں لکھے مولا نام تے کوئی نہیں لکھے تو فرمانا میں چنے نے اب فرمایا نام کوئی نہیں لکھے نشانی دیتی ہے اللہ باپا ہی لیا جی تے ہن میں نشانی لگا پڑھن قرآن دے وارثاں دی تے اللہ دی مہربانی نہ تساں رب لینے علماء نو زور لان دی لوڑ ہی نہیں پینی اے نہیں تانوں دسن گے ہنے تو ہی دسو گے ہاں ویکھے جو ہنے دسو گے اللہ فرمائے نو دا سیگریگیشن آف پرسنالٹی دیر آر 3 ٹائپس آف پرسنالٹی 3 طرح دے بندے نے مولا حکم کر اللہ فرماتا ہے پہلی قسم وہ ہے فمنہم ظالم لنفسہ بندوں کی پہلی قسم وہ ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ ایمان نل دسو اے وارث نے ہولی بول رہے ہو اے وارث نے اچھی بولو یہ دا مطلب ہے اے وارث نہیں اللہ دوسری قسم اللہ فرماتا ہے دوسری قسم یہ ہے ومنہم مقتصد دوسری قسم بندوں کی وہ ہے گناہ بھی کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں ہاں جی میں تسی وہ گناہ بھی ہو جاتا ہے سارا سال گناہ کر کے شبرات کو مصلا بچھا لینے ہاں جی گناہ بھی ہوتا ہے پھر توبہ بھی بولو پھر توبہ بھی اے وارث نے سارے بولو اچھی بولو یہ تو مطلب اے بھی وارث نہیں مولا تیجی قسم اللہ فرماتا ہے تیجی قسم میں گناہ نہیں کر دے ومنہم سابقون بالخیرات گناہ نہیں کر دے اور نیکیاں وچ ایک دوجے تو اگے ودن دی کوشش کر دے میں اگے نکل جاواں وہ اندر نہیں میں اگے نکلاں گا ہنے تواڈے دین وچ وارث ہون گے انہاں کیا آؤ جنگ کرنی ہے تے مال چاہیے انہیں کیا انہاں تو کھڑاں گا اج میں اگے نکلاں گا انہیں کیا تو جنہ مرضی دور لا اج بھی میں ہی اگے نکلاں گا بولو تے صحیح جنوں سمجھ آ رہے یہ مطلب ہے لڑائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں میں کہہ لما ابو بکر قرآن دا وارث ہے عمر قرآن دا وارث ہے عثمان قرآن دا وارث ہے جے سامنے وارث آ گئے سبحان اللہ تے کہہ لو یارا تیرے سامنے آئے نے ٹھہری اللہ فرماندا ہے فمنہم سابقون بالخیرات ومنہم سابقون بالخیرات قرآن کا وارث وہ ہے جو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلتا ہے رک جائی مینوں ایک کر دینے چاہیا ہے سارے کر دے جی بیٹھے سن افطاری دا وقت قریب آیا ہے باہر دا بوہا کھڑکیا ہے بھوک بڑی لگی ہے تے کھانا چاہیے وڈے شاہ جی آندے میرا کھانا سارا دے دیو گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہا میرا بھی دے دیو شہزادے کہندے نے اسی پیچھے کیوں رہی ہے ساڈا بھی دے دیو دوجا دن آیا انہیں آکھیا اج بھی بڑی بھوک لگی ہے وڈے شاہ جی آندے نے میرا دے دیو گھر والی آندی ہے میرا بھی دے دیو شہزادے آندے نے میرا بھی دے دیو تیجا دن آیا پھر ایک گل لے گیا مولا اے کنا دی گل پیا کرنا ہے اللہ فرماندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا انہاں وچوں پہلے لنگر دین والا علی ہے دوجی زہرا ہے تیجا حسن ہے چوتھا حسین ہے ہن میں جملہ کہنے لگا رہی بھی آنکھاں دے جوان طرف جان گے یہ دا مطلب ہے علی دا سارا خاندان قرآن دا وارث ہے میں پنجابی جملہ کہنے لگا علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث ہے مولا علی قرآن دے وارث نے سیدہ زہرا قرآن دی وارث آئے جناب حسن قرآن دے وارث نے جناب حسین قرآن دے وارث نے شہزادہ زین العابدین قرآن دے وارث نے شہزادہ باقر قرآن دے وارث نے شہزادہ نقی قرآن دے وارث نے شہزادہ تقی اے علی دے پتر نے پریشان کیوں بیٹھے ہو علی دا سارا خاندان قرآن نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، 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 نعرہ رسالت،
11:30 تک آپ نے قرآنی محاذ علم الوحی کی تعریف سے بات کرنے شروع کی ہے اور کلام نفسی اور نفسی کی بات کی. اور پھر وحی کے آنے کے انداز، کلام نفسی کے آنے کے انداز اور کلام لفظی کی شریعت کی حدیث اور قرآن کے فرق. میں خلاصہ دے رہے ہیں ساری تقریب، لیکن میں یونیورسٹی میں اسی طرح پڑھتا ہوں. جو بحث ہم کر چکے ہیں وہ یہاں پہ آئی. آگے جو وحی کے بعد اگلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے وحی ختم ہو گئی. اے بڑا ضروری پیغام دینے لگا مولا وحی پھر بھی آئے گی، اور میں نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے جو سلسلہ وحی شروع کیا تھا نا میلاد والے نبی پہ ختم کر دیا. میلاد والے نبی پہ ختم کر دیا ہے. یہ میں آئندہ سال کا ٹاپک آپ کو لے کے جا رہا ہوں. پھر آیا تو انشاءاللہ ختم نبوت کے باقاعدہ بات کریں گے. ہاں جی وحی ختم ہوئی ہے، وحی ختم ہوئی ہے، رابطہ ختم نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے، مبنی پر تعلیمات جو وحی آیا کرتی تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کو رابطہ برقرار رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، غوث اعظم کو ملنا پڑے گا. اگر رابطہ پکا کرنا ہے گنجے شکر کو ملنا پڑے گا. اور کوئی فرید کا نوکر بیٹھا ہے، میرے بابا فرید بابا گنجے شکر، میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر. میں نہ جاؤں گا، میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی، میرے حاجت روا بابا گنجے شکر. نہیں ٹھنڈا بولتے ہیں. میں ایک شعر اور پڑھنا چاہتا تھا لیکن آپ ٹھنڈا بولتے ہیں. دو چار بندے سبحان اللہ باقی چوپ بیٹھے. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. دیکھو راہب نہ حیرت سے میری طرف، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا، میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا. راستہ مل گیا، راستہ مل گیا، مجھ کو منزل ملی، میں نے جب بھی پکارا ہے گنجے شکر. اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ خدا فرید مولانا اونچا فرید فرید کا مدینہ بخا. اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ خدا فرید. حق فرید یا فرید، 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 حق فرید یا فرید. میری خاص سلامت رہے. لو جی خبر مل گئی ان کے آنے کی. صاف جملے قرآن مان کیا، کبھی آئے تو آپ سے باتیں کریں گے. خبر ملی کہ وہ آ گئے ہیں. اچھا جب خبر ملی نا تو خبر اڑتی اڑتی چاچے تک بھی پہنچ گئی، دادے تک گئی. تو وہ تو طواف کعبہ میں مصروف تھے. دوران طواف دیکھتے ہیں کعبہ تجھے کیا ہو گیا، لوگ تیری طرف جھکتے ہیں تو میرے گھر کی طرف. اور یہ کوئی سنی بیٹھا ہو تو سبحان اللہ کہہ دو. کہنا کعبہ تجھے کیا ہو گیا، آواز آئی گھر چلے جائیے کعبے کا کعبہ آ گیا. یہ کوئی سنی بیٹھا پھر کہو سبحان اللہ. سنیوں کے امام نے جب حج کیا نا اعلیٰ حضرت نے طواف کعبہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. وہ بھی گھر، چاچے کو خبر ملی وہ بھی گھر، چاچا بھی دادا بھی دونوں داخل ہوئے اندر. سیدہ کی گود کا منظر بڑا پیارا تھا. جنہوں پیارا لگا وہ تو سبحان اللہ کہہ دیں. اچھا میری کو دیکھنا اس پیارے منظر کو دیکھ کے نا دادا جی نے جا کے سر پہ ہاتھ رکھا. سیدنا مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا، تو نام تو رکھ دیا ہوگا. آمینہ نے کمال جواب دیا. دادے کا چہرہ دیکھ کے فرماتی ہیں میں نام کیسے رکھ سکتی ہوں، دادا جو ہے آپ نے غور ہی نہیں کیا. دادے کے ہوتے میں نام نہیں رکھوں گی. جب کہا نا دادی کے ہوتے میں نام نہیں رکھوں گی. عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھایا اپنے نام. آپ یوں دیکھ کے فرماتے ہیں آمینہ اگر نام میں نے رکھنا ہے تو پھر میں نے نام محمد رکھ دیا. کیا نام ہے؟
اچھی بولے آج تو وہ حضور کا نام کیا نام ہے؟ صلی اللہ سے بولے کا نام کیا ہے؟ مولا جو محمد محمد کرے اسے مدینہ دکھا کیا نام ہے؟ محمد. پھر بولو کیا نام ہے؟ کہو محمد حق محمد یا محمد حق محمد. پھر بولو حق محمد. پھر بولو حق محمد. پھر بولو حق محمد. دشمن کا سینہ چیرو کہو حق محمد. پھر کہو حق محمد. یہ نعرے حقے کا رو 12 دن اس کی آواز آنی چاہیے, اس کی گونج پڑنی چاہیے. دریا سے جملہ عرض کر رہا ہوں, جب کہا نا محمد, اب اٹھا کے نا اپنے بیٹے کو حرم کے شہر میں آ کے بیٹھ گئے. لوگ اکٹھے ہو گئے, واہ بیٹا آ گیا, بیٹا آ گیا, حضور آپ کو بڑی مبارک ہو. خیر مبارک. اب چاچا سائڈ پہ کھڑا ہے, آپ اس مبارک خیر مبارک, لوگ کہیں جا رہے مبارک, آپ خیر مبارک, یہ کس مبارک, ہماری خیر مبارک. واڑے پر کا سیاح بندہ پہنچ گیا, انہوں نے کہا یہ ساری مبارک جو ہے کہ پوتے کا نام کی رکھا ہے, مبارک جو ہے پر نام کی رکھا ہے. آپ پھر ویک کے فرماندے نے میں نے نام محمد رکھا ہے. جب کہا نا میں نے نام محمد رکھا ہے, اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی, سائیں بڑا سردار بڑا حضور وڈے شاہ جی انج دا نام پہلے کبھی سنیا نہیں. جدو کہنا نام نہیں سنیا, آپ مصطفیٰ کا چہرہ سب کی طرف کر کے فرماتے ہیں آج تک ہوتے صحیح انج دا پہلے کبھی آیا بھی نہیں. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. قسم خدا کی خدا نبی سے, نبی خدا سے جدا نہیں. مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. مقام سدرا اسے سارے سبحان اللہ کہیں گے. مقام سدرا پہ جا کے جبریل, پہلا دوجا تیجا چوتھا پنجواں سدرا, مقام شاباش سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے, یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں. اسے سمجھ آ رہی ہے سیدھے قدم لگا کے سوال. بارہ نہیں بجے ہوتے سبحان اللہ کہہ دو, 12 ساڑھے 12 ساڑھے نہیں, 12 ساڑھے سارے سبحان اللہ کہہ دو. 5 ساڑھے 4 سارے سنی کہیں سبحان اللہ. بس میں آخری جملہ کر رہا ہوں. پاس کھڑے چاچا نے عرض کی حضور مبارک بڑی مل گئی, اگر اجازت دے تو میں گھر نہ لے لوں. جو فرمایا نا اجازت ہوئے تو میں گھر لے جا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں لے جاؤ باپ. حضرت باپ سے چکے ہیں ہمیں نے دیکھا جی سینے کے نال لا کے جو گھر پر گئے نا, گھر والی یہ کون ہے؟ آخیا محمد ہے. کہنا والا ہے؟ آخیا سیدہ آمینہ والا. فرمانے نے مینوں پڑھایا جی, اب دیکھا جی جو آپ نے پڑھیا پیار کر کے فرمانے نے لو ہم سے واپس کر رہے ہو. ہم میرا دیکھا جی جو آپ واپس کرنے پورے نہیں تو منظر بڑا کروا لے. اندروں کمرے میں باہر نکلے نے جتنے جانور بیٹھے سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مولوی نبی کا حیات کرے نہ کرے ڈنگر کر دے. بولو کہ صحیح سبحان اللہ. جانور سارے کھڑے ہو گئے نے. حضرت عباس کی گود میں مصطفیٰ ہے. آپ نے خیال کیا کہیں کوئی تکلیف نہ آ جائے, آپ نے جانور پیچھے کرنا شروع کر دیے. بس وہی آخری جملہ, سارے جانور پیچھے ہٹ گئے. آگے بکریاں آ گئی, آپ نے بکریوں کو مارنا شروع کیا, ساری بکریاں پیچھے ہو گئی. جب دروازے سے باہر نکلنے لگے نا, سب سے بڑی بکری نے آپ کا پلو پکڑا, اپنی زبان پہ اپنے دانتوں سے اسے کھینچنا شروع کیا. آپ چھڑی مارنے لگے, وہ پھر کھینچتی ہے. آپ پیچھے کرتے ہیں, وہ پھر کھینچتی ہے. آپ پیچھے کرتے ہیں, وہ پھر کھینچتی ہے. آپ گود میں مصطفیٰ ہے,
بکری دانتوں سے پلو کھینچ رہی ہے. حضرت عباس کو جلال آیا, آپ نے چھڑی مار کے اسے بتانا چاہا. اجے سوٹی بچی نہیں, مٹی تے بڈھی بکری بول کے آندی ہے, عباس اے تیرے کلے دا نبی نہیں, ساڈا بھی نبی بن گیا ہے.